بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرجان کے بارے میں، کورل کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے کہ کورل کا ذکر، مرجان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ رحمان میں، یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، کہ نکلتا ہے ان میں سے موتی اور مونگا، یعنی سمندر میں سے۔ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں گنواتے ہیں۔ اور مونگا یا مرجان یہ طب میں، میڈیکل سائنس میں بہت استعمال ہوتا ہے۔ کشتہ مرجان مشہور ہے۔ اور دوسری آیت ہے کأنہن الیاقوت والمرجان، وہ کیسی، جیسے لال اور مونگا، یعنی کیسی کیسی نعمتیں، جس طرح لال اور مونگا۔ نعمتیں گنوانے کا مقصد ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ یہ دیکھیے، یہ مرجان ہے، کورلز ہے، اور یہ اکٹھے مل کے رہ رہے ہیں، اور ایسا لگتا ہے جیسے ایک درخت کی صورت میں ہو، لیکن یہ تو آپ پہچان گئے ہوں گے، سمندری اینیمون، سی اینیمون۔ اور نیچے والا حصہ جو ہل رہا ہے، یہ زمین پر یا چٹان کے ساتھ چپکنے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ جہاں بھی بیٹھیں گے یہ چپک جائیں گے اور بہت ساری مل کر ایک کالونی سی بنا لیں گے۔ اور اوپر اس کے یہ والے، یہ لڑائی کر رہے ہیں آپس میں۔ یہ دو اینیمون ہیں، سمندری اینیمون، یہ آپس میں لڑائی کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں، حملہ کیا، اور یہ حملہ بھی کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے بچاؤ کی تدبیر بھی کرتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے انسان ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں۔ اور اب ہم پڑھتے ہیں کیڑے، کرم کے بارے میں، ورمز۔ اس گروہ کے سارے جانوروں کے جسم خلیوں کی 3 تہوں پر مشتمل ہوتے ہیں، اوپر نیچے۔ اس میں 3 قسم کے جانور شامل ہیں۔ پہلے نمبر پہ چپٹے کیڑے، فلیٹ ورمز، جن کی شکل چپٹی ہوتی ہے، اور دوسرے گول کیڑے، راؤنڈ ورمز، اور تیسرے قطع دار کیڑے، سیگمنٹڈ ورم، جن کے جسم ایسا لگتا ہے جیسے ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہوتے ہیں، قطعوں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ اور پہلی قسم ہے ان جانوروں کی چپٹے کیڑے، فلیٹ ورمز۔ چپٹے کرم کے جسم چپٹے، پتلے اور فیتا نما ہوتے ہیں، جیسے ٹیپ ریکارڈر کی کیسٹ کا فیتا یا پیمائشی فیتا ہوتا ہے، اس طرح کے ہوتے ہیں۔ یہ زیادہ تر طفیلیے، پیراسائٹ ہوتے ہیں۔ طفیلیے جو دوسروں کے طفیل زندگی گزارتے ہیں، دوسروں کے جسم سے غذا حاصل کر کے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ انسان اور دوسرے جانوروں کے جگر، پیٹ اور آنتوں میں رہتے ہیں، اور اس طرح کی شکل ہوتی ہے ان کی۔ آگے تھوڑی سی تفصیل پڑھیں گے ہم۔ اپنے ماسوں کے ذریعے اپنے میزبان کے اعضاء سے اپنے آپ کو چپکا لیتے ہیں، سکرز، ماسے جو چپک جاتے ہیں۔ ان کے جسم پر ایسے چھوٹے چھوٹے ماسے ہوتے ہیں جو دوسرے جسم سے چپک جاتے ہیں اور اسی سے خوراک حاصل کرتے ہیں۔ پہلے ہم نے پڑھا کہ یہ طفیلیے ہوتے ہیں، دوسروں کی غذا کے طفیل زندہ رہتے ہیں۔ ان میں جگری دودھ، جگری کرم، لیور فلوک، یہ جگر میں رہتا ہے اور بیماریاں پیدا کرتا ہے، اور فیتا نما کرم، ٹیپ ورم وغیرہ شامل ہیں، جو دائیں طرف تصویر ہے فیتے کی طرح کی، اور بائیں طرف جگری ورم ہے جو جگر میں رہتا ہے۔ اور کرموں کی، کیڑوں کی دوسری قسم ہے گول کرم، راؤنڈ ورمز، گول کیڑے۔ ان کے جسم لمبے، گول اور نوکیلے سروں والے ہوتے ہیں، جیسا کہ تصویر میں آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ ان میں خوراک کی نالی ہوتی ہے جو اگلی جانب منہ سے شروع ہوتی ہے اور پچھلی جانب مقد، اینس کے ذریعے کھلتی ہے۔ انسانوں میں بھی ایسا ہے، اور جتنے جاندار جانور ہیں، ہضم کا نظام ہے، تو وہ خوراک کھاتے ہیں، اور جو فالتو مادے ہیں، فاسد مادے ہیں، وہ مقد کے ذریعے خارج کر دیتے ہیں۔ تو یہ بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ ہم پڑھ رہے ہیں گول کرم۔ یہ عموماً طفیلیے ہوتے ہیں، پیراسائٹ، دوسروں کے جسموں سے خوراک حاصل کر کے خود زندہ رہتے ہیں، دوسروں کے طفیل زندہ رہتے ہیں، اور زیادہ تر بچوں کی آنتوں میں پائے جاتے ہیں۔
जैसे मलाप, एस्कैरस, मलाप, आम जुबान में मलापी कहते हैं और बच्चों की आंतों में ये ज़्यादा होते हैं। खोंट किरम, हुक वर्म, खोंटी की तरह, जैसे नीचे वाली तस्वीर है, खोंट किरम खोंटी की जैसे शक्ल होती है इनकी। और धागा किरम, थ्रेड वॉर्म, धागा नुमा किरम होते हैं, जैसा कि ऊपर सब्ज रंग के आपको नजर आ रहे हैं। मलाप जो है वो बाएं तरफ तस्वीर है, ये बच्चों की आंतों में ज्यादातर होते हैं। तो ये इनकी मिसालें हैं गोल किरमों की। और तीसरी किस्म है किरमों की कतादार किरम, सेगमेंटेड वर्म्स, छोटे छोटे कते, छोटे छोटे टुकड़ों पर ये मुश्तमिल होते हैं। इनका जिस्म कतादार होता है, सांस लेने के लिए मखसूस आज़ा नहीं होते, बल्कि गीली जिल्द के जरिए गैसों का तबादला होता है। ये गीली जिल्द के जरिए सांस लेते हैं, ऑक्सीजन जज्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं। ये ज़्यादातर आज़ादाना रहते हैं, लेकिन इनमें से बाज़ तुफैलिए भी हैं, यानी दूसरों के सहारे, दूसरों के तुफैल ज़िंदगी गुजारते हैं। इनकी भी बहुत सी शक्लें होती हैं और बहुत सी किस्में होती हैं आगे इनकी। कतादार किरमों की किस्में हैं केचुआ, अर्थवॉर्म, जोंक, लीच और नरीज इनकी मिसालें हैं। केचुआ तो हम जानते हैं, हमारे बच्चे गीली मिट्टी को खोदते हैं और नीचे से केचुए निकालते हैं। जोंकें कई लोग लगवाते हैं माथे पर भी और टांगों पर भी, पिंडलियों पर भी। ये कहती हैं कि गंदा खून चूसती हैं और साफ़ खून फिर पैदा हो जाता है। मुख्तलिफ़ बीमारियों के लिए ये लगाती हैं। और नरीज़ ये इनकी किस्में हैं और दिखाई भी गई हैं।